مسجد اقصی کیسا نام ہے جو اللہ نے خود بیان کیا؟ مسجد اقصی. اور مسجد اقصی سے جو ہمارا تعلق ہے نا وہ دینی ہے. کیا ہے؟ مذہبی ہے. اور میں یوں کہہ دیتا ہوں یہ اساس ہے مسلمانوں کے لیے. جو مسجد اقصی کا مقام ہے نا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. کیوں کہ ہماری جو خطابات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ تعالیٰ کوشش ہوتی ہے کہ ہر موضوع پر گفتگو ہو جائے، لیکن اسلام اتنا وسیع ہے. صرف ایک نقطے پر آپ گفتگو کرنا چاہیں نا، ایک نقطے پر، تو کئی جمعے گزر جائیں گے یہ بے کے نیچے نقطہ کیوں آیا. ہاں جی، باجار ہے، اسم مضاف ہے، لفظ اللہ موصوف ہے، رحمان صفت اول ہے، رحیم صفت ثانی ہے، یہ متعلق ہوا ابتدو فعل کے. ابتدو فعل ہے، آنا ضمیر اس کا فاعل ہے. تو اگر یہ باتیں ہم شروع کر دیں یا وہ گردانے پڑھنا شروع کر دیں ماضی مضارع کی تو بات تو وہی ختم ہو جائے گی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام اتنا وسیع ہے کہ ایک نقطے کا بیان مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ 70 اونٹ کتابوں کے بھر جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی بات ہے، انہی کا فیض بٹ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد اقصی، پہلی بات نوٹ کر لیں کہ مسجد اقصی قرآن پاک میں خود نام اللہ پاک نے اس کا بیان کیا. یہ مغالطہ جو اغیار ڈالتے ہیں، یہود و ہنود ڈالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا. آگے بھی میں عرض کروں گا اس پر چل کر یہ بات ہے، لیکن بتا دوں قرآن نازل ہوا تھا رسول اللہ پر، حضور کے قلب اطہر پر، فاروق اعظم کے دور میں نہیں ہوا. یہود کہتے ہیں کہ پہلے مسجد نہیں تھی، پہلے کیا تھا؟ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی تھا، اس کو ٹیمپل بولتے ہیں، ٹیمپل سلیمانی بولتے ہیں، بہت نام دیتے ہیں. لیکن یاد رکھ لو اقصی کا لفظ، مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن میرے آقا کے قلب اطہر پر اترا ہے. اس وقت اترا ہے جب سیدنا فاروق اعظم بھی ایمان بعد میں لائے تھے. وہ تو 40 افراد کے بعد ایمان لائے تھے، ان کا زمانہ بعد میں آیا. اگرچہ ہم خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے اس کو رسول اللہ کا زمانہ ہی قرار دیتے ہیں، لیکن یہ مغالطہ جو ڈالا جاتا ہے، میڈیا پر بتایا جاتا ہے، یہ بار بار بولا جاتا ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، ان کی جگہ ہے، ان کا یہاں پر ہینکل تھا یا معبد تھا یا ٹیمپل تھا. تو یاد رکھ لیں یہ سراسر غلط ہے. یہ کیا ہے؟ سراسر. بتاؤں گا میں وہ بھی کہ جو تعلق وہ اپنا جوڑنا چاہتے ہیں یا جوڑتے ہیں، وہ بھی آگے بتاؤں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اقصی نام مسجد کا نام لے کر اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیا قرآن نے فرمایا؟ مسجد اقصی. تو کیا چیز سمجھ میں آئی آپ کے کہ یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عمر نے کوئی مسجد بنوا دی تھی، ہاں انہوں نے دوبارہ تعمیر کروائی تھی، لیکن مسجد اقصی اس کو بنانے والے سب سے پہلی جو ان کی تعمیر تھی، بعدوں نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور بعد معتبر روایت میں کہ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ بنانے کے بعد کی تھی. بعد میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا جو ذکر آتا ہے قرآن پاک میں وہ تیسرے نمبر کی بات ہے، یعنی تیسرا دور ہے مسجد اقصی کا. تو پہلی بات یہ یاد رکھ لیں جو میڈیا آپ کو بتاتا ہے، اور باہر آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی ان کی جگہ تھی، ان کا ٹیمپل بنا تھا، ہینکل سلیمانی بنا تھا، تو پھر اس پر مسجد بن گئی، تو یہ کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا. اور یہ فلسطین کا مسئلہ بھی نہیں ہے، صرف فلسطین کا بولنا ذرا ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے. یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے. مسجد اقصی صرف فلسطین کی نہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. تو یہ مغالطے ڈال کر جو بات بتائی جاتی ہے، میں پھر آہستہ ہو جاؤں تھوڑا سا،
یہ جو مغالطے ڈال کر آپ کو بات بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے قبضہ ہوا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کی سرزمین پر۔ کس نے قبضہ کیا ہوا؟ یہ بھی میں آگے بتاؤں گا، یہ اگرچہ بیان پورا نہیں ہو سکے گا لیکن چند باتیں چلو آپ کے سامنے تو آ جائیں۔ انشاءاللہ بعد میں یوٹیوب پر بھی سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور بعد میں ہزاروں میں ویڈیو چلی جاتی، تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مسجد اقصی کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک۔ کیا؟ مسجد، تو جو چیز قرآن میں لکھی ہو نا، جسے قرآن کہے، ہاں جی قرآن نام دو، وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ قرآن کسی کی نجائز چیز کو یہ نہیں کہتا، قرآن کبھی مسجد نہ کہتا اگر وہاں پر کوئی اور چیز ہوتی۔ اور یاد رکھ لیں جو ٹیمپل ہوتا ہے یا معبد ہوتا ہے، اور جو ہینکل وہ لفظ بولتے ہیں نا، ہینکل سلیمانی بولتے ہیں نا، ہینکل عبادت کے لیے نہیں استعمال ہوتا، عبادت کی جگہ کے لیے استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ دربار کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں، تو آپ نے جو آپ علماء سے بھی سنتے وہ کہتے ہیں جو مسجد بن رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑے تھے، وہ سارا قرآن پاک میں واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک محل بنایا تھا، دربار بنایا تھا، اس کے ساتھ عبادت کی جگہ بنائی تھی، وہ بھی مسلمان تھے۔ کیا تھے؟ اور انہوں نے دوبارہ تعمیر کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کو دوبارہ سے جو تھا بنایا تھا، اور حضرت آدم نے پہلے بنایا تھا۔ جو تاریخ کعبۃ اللہ کی ہے، ٹھیک 40 سال کے بعد وہی تاریخ جو ہے حضرت مسجد اقصیٰ کی، وہی کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ قرآن پاک کا حکم ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات محبوب کو سیر کے لیے لے گئے۔ سیر کیوں کروائی؟ حبیب آ تجھے تیری وہ جگہ دکھائیں۔ ہاں جی، ہر وہ جگہ دیکھ لے جہاں تیری سلطنت ہوگی، جہاں تیرے قدم ہوں گے، محبوب آ کر دیکھ لے ذرا۔ تو راتوں رات مسجد حرام سے کہاں لے گئے؟ اور یہ بھی بات بتا دوں، یہ بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا ہوگی، ڈائریکٹ مسجد اقصیٰ میں نہیں لے گئے، ڈائریکٹ مسجد قرآن میں یہ آیا ہے، لیکن حدیث میں آقا علیہ السلام صحیح حدیث پاک مسجد حرام سے سرکار فرماتے ہیں میں مدینے گیا، یہ تو سنا ہوگا، 2 رکعت نماز ادا کی جہاں مسجد نبوی بننی تھی، تاکہ ترتیب یہی رہے کہ پہلے کیا ہے؟ مسلمانوں میں بلند مقام، اعلیٰ مقام، عرفہ مقام مسجد حرام کا ہے، اور دوسرا مسجد نبوی کا، اور تیسرے نمبر پر جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ محبوب، مکرم، اعلیٰ، جس کی اتنی عظمت ہے، شان ہے، جو مسلمانوں کی وراثت ہے، وہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ راتوں رات لے گئے۔ اور اگلی بات، یہ سارے نکتے ہیں، ان کو ذرا غور کرنا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اپنی عادت سے ہٹ کر کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے، مسجد جہاں سب سے بڑا اجتماع حضور کی عظمت کا، حضور کی شان کا، حضور کی آمد کا، حضور کے میلاد کا، حضور کے میلاد کا ہوا تھا، جس میں جبریل امی بھی آئے تھے، میکائیل بھی آئے تھے، اسرافیل بھی آئے تھے، یہ تو سارے ڈیوٹی پر مامور تھے، 1,24,000 پیغمبر بھی آئے تھے۔ صدارت، ہاں جی، صدارت جو تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، مہمان خصوصی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور باقی تمام تر انبیاء تھے، مہمان خصوصی وہ تھے، اور دولہا جو تھے جن کے لیے وہ سجائی گئی تھی، وہ بزم سجائی گئی تھی، وہ مسجد اقصیٰ کے اندر اجتماع جو تھا وہ کس کا تھا؟ رسول اللہ کی عظمتوں اور شانوں کو دکھایا جا رہا تھا، اور ہر نبی عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کا جلسہ جو پہلا تھا، جس میں حضور کا میلاد کا ذکر بھی ہوا، میلاد ہوتا ہے آمد کا ذکر، حضور کی شانوں کا ذکر ہوا، اور پھر سب نبیوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کروائے، بھئی سب کہو محمد ہم سب سے اعلیٰ ہیں، تاجدار ختم نبوت، میرے آقا سب سے۔ تو یہ کون سی جگہ تھی جی؟ سبحان جا، پہلا اجتماع حضور کا۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے اجتماع تھے، جس میں 30 40 50 بندے تھے، بس
40 سے زیادہ نہیں تھے، جو چھپ چھپ کر آتے تھے اتنی تعداد 100 سے زیادہ آگے نہیں جاتی تھی، لیکن 1,24,000 پیغمبر کو بلایا گیا، فرشتے آئے، اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی یہ ہو کیا، نبیاں نے بھی وہ سونیاں تیرے جہا، تو یہ کون سی جگہ تھی جی؟ آج یہودی نصرانی یہ ٹولے یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی مسجد اقصیٰ تو ہماری ہے، وہ کہتے ہیں پہلے، یعنی ان کا کلیم ہی یہی ہے، کہتے ہیں جی حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے فتح کر کے ہمارا قلعہ جو تھا اس پر مسجد بنائی، نہیں، یہ قرآنی فیصلے ہیں، ان کی کتابوں بھی موجود ہیں یہ شان اور عظمت رسول اللہ کی۔ تو میں نے کہا مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا نے صرف اجتماع بھی نہیں ہوا، پھر آقا نے نماز پڑھائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں میرے آقا نے نماز پڑھائی ہو؟ بعد مغالطے ڈالتے ہیں کہ جب جی وہ کعبہ حضور نے منہ پھیر لیا تھا تو اس کی عظمت تو ختم ہوگی، نا نا نا، میرے آقا نے اتنی عظمت بیان فرمائی، میرے سرکار نے فرمایا جو عظمت بیان کی، پہلے کعبۃ اللہ کی، پھر مسجد نبوی شریف کی، پھر مسجد اقصیٰ کی۔ صحابہ کہتے ہیں وہ دعا کرتے تھے اور یا اللہ بھی دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمانا مسجد اقصیٰ میں، اور جب قبضہ ہو گیا یہودیوں کا اس وقت اولیاء اللہ دعا کرتے ہیں مولا اگر ہمارے جسموں کو یہ سعادت نہیں ملنی تیری مشیت میں جو بھی لکھا ہے تو پھر ہماری روحوں کو ضرور یہ کرنا کہ مسجد اقصیٰ کی فتح جب ہونے لگے، جب جہاد ہونے لگے تو ہماری روحوں کو فیض عطا کرنا کہ ہماری روحیں شامل ہو جائیں، کیا ہو جائیں ہماری مسجد اقصیٰ کو یہ مقام حاصل ہے۔ تو میں نے کہا سب سے بڑا اجتماع جو تھا وہ تھا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات بتانے والی، بڑی اہم ہے، جب آپ مسجد اقصیٰ کو دیکھتے ہیں میڈیا پر، ابھی وہ خبریں بھی چلاتے ہیں، ہر جو خبر نامہ ہوتا ہے اس میں مسجد اقصیٰ کی کیا چلتی ہے؟ تصویر چلتی ہے، اخبار پر بھی چھپ رہی ہے، رنگین ایڈیشن بھی چھپ رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مشہور جو بات ہے وہ کیا نقشہ دکھاتے ہیں؟ گنبد کا کیا نقشہ ہوتا ہے؟ کیا کلر ہوتا ہے جی؟ بولنا ذرا، سارے بولو، آواز مجھے نہیں آئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مسجد اقصیٰ کا گولڈن گنبد نہیں ہے، یہ بھی یہود و ہنود کی سازش ہے۔ تو جب میڈیا میں چھاپتے ہیں تو وہ کیا دکھاتے ہیں؟ اگر کسی دوست کے پاس ہے، شہباز بھائی کدھر ہے، اگر ہے تو وہ دکھائیں، وہ دکھاتے ہیں ایک گنبد دکھاتے ہیں، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، 200 کلو سونا لگا ہے اس پر۔ کتنا جی؟ 200۔ کب لگا؟ یہ حضرت عمر کے دور میں تعمیر ہوا، حضرت عمر کے دور میں۔ بعد میں جو مختلف حکومتیں آتی رہتی ہیں اسلام کی، انہوں نے اس کی توسیع کروائی ہے۔ کیا کروایا؟ توسیع۔ لیکن وہ مسجد اقصیٰ کے ہاتھے میں ہے۔ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کے، مسجد اقصیٰ ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے اس کا رقبہ کتنا ہے؟ کسی دوست کو اگر پتہ ہو، مسجد اقصیٰ کا جو رقبہ ہے نا وہ 35 سے 36 کلے ہیں، ایکڑ ہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ سارے بولو، جو تھوڑی روشنی دے دیں، سارے بولو ذرا، کتنا ہے جی؟ اس کی دیوار ہے، اس کے اندر جتنی ہے مسجد اقصیٰ ہے۔ کیا ہے؟ مسجد۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں، یہ والا گنبد آپ دیکھتے ہیں، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ ہے گنبد صخرہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولنا ذرا، مسجد نہیں، گنبد ہے۔ یہ کیا جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ آپ دیکھیں گے اگر اس کو زوم کر دیکھتے ہیں نا تو آپ کو نظر آ جائے گی، یہ صرف اوپر گنبد ہے، اور جیسے وہ آپ کے ہاں ہوتا نہیں، بارہ دری ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں، ویسے بنا ہوا ہے۔ اس کے نیچے ایک پتھر ہے۔ کیا ہے؟ سیدنا جبریل امی جب حضور کو لے کر گئے تھے مسجد اقصیٰ میں، حالانکہ سوار براق جو تھی اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن عظمت اور شان پروٹوکول تھا، انہوں نے ایسے انگلی کی۔ کس نے؟ جبریل امی نے۔ جب جبریل میں ایسی انگلی کی تو کیا ہو گیا؟ سوراخ ہو گیا پتھر میں۔ وہاں پر حضور کی سواری باندھی گئی تھی، اس جگہ پر یہ گنبد صخرہ جو ہے، جو گولڈن کلر کا ہے، یہ تعمیر کیا جاتا ہے، یہ تعمیر کیا گیا، یہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ کیا آپ کو بتاتے ہیں کیا مسجد ہے؟ تاکہ کل جب جھگڑا چلے، کیونکہ یہاں پر وہ اپنا
تعمیر کرنا چاہتے ہیں کیا ہیکل سلیمانی، وہ قلعہ بنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو استغفر اللہ شہید کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر جھگڑا ہو اور وہ بات ہو کس پر، جیسے ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے یہ جگہ ان کو دے دو، یہ جگہ ان کو دے دو، تاکہ مسجد اقصیٰ پر ہم بنا دیں، اور یہ جو گنبد ہے اس کے لیے کیا ہو، اس کے لیے کیا لوگ سمجھیں یہ مسجد اقصیٰ ہے، لوگ کیا سمجھیں یہ مسجد ہے۔ اب آپ کہیں گے مسجد اقصیٰ کون سی ہے، تو یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ رہی نظر آپ، یہ بہت زیادہ مخالطہ یہودی، یہ آج کا نہیں، جب خلافت عثمانیہ قائم کی گئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک جتنی تصویر میڈیا پر دکھائی جاتی ہے مسجد اقصیٰ، جب وہاں پر لڑائی ہوتی ہے جو دکھایا جاتا ہے تو اس مسجد کو نہیں دکھایا جاتا، کس کو دکھایا جاتا ہے؟ گنبد صخرہ کو دکھایا جاتا ہے گولڈن کلر کا۔ کیوں کہ کل جب اگر تقسیم بھی کی جائے اور مختلف طاقتیں اگر بیٹھیں تو فیصلہ کیا کریں، ہم یہ کہیں گے یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ ان کو دے دو، اور ان کے لیے وہ جو ہماری اصل میں مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک دیوار ہے، کیا ہے؟ ایک جیسے دیوار گریہ کہتے ہیں، وہ یہودی کبھی آپ نے دیکھا ہو تو یوں کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ اپنی کتاب کر کے وہ اس کو چونت روتے ہیں، گریہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا تھا، ہمارا ٹیمپل اور وہ ہیکل سلیمانی تھا، اس کو کیا کیا گیا، گرا دیا گیا، اور ایک دیوار اصل میں بچ گئی۔ ایک دیوار کیا ہے ان کے نزدیک، حالانکہ وہ دیوار بھی کیا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کی دیوار ہے، کیا ہے؟ مسجد، لیکن ان کا دعویٰ ہے، ان کا کلیم یہ ہے، غلط ہے، وہ اسی کو سمجھتے ہیں، اور باقی کہتے ہیں کہ وہ شہید کر دی گئی تو ان کے نزدیک گرا دیا گیا تھا اور پھر اس کے اوپر کیا بنا، مسجد بنی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی مسجد اقصیٰ کی بات ہو، یہ بہت سارے دوست جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ میری وساطت سے آج اس کو جان لیں کہ مسجد اقصیٰ وہ نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ وہ نہیں ہے جو دکھا، لیکن مسجد اقصیٰ کیونکہ وہ ساری جگہ جو میں نے بتائی ہے کہ تقریباً کتنی ہے جی، 36 ایکڑ ہے، اسی میں وہ پتھر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق باندھا گیا تھا، اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا، بلکہ چاروں کونوں پر اس طرح کے گنبد بنوانے کے۔ کتنے جی؟ 4 جگہ پر آپ نے جا کر نفل بھی پڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو دکھاتے ہیں آپ کو، یہ دکھاتے ہیں اس لیے اس کے اندر مقاصد ان کے کیا ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہو ایسی ہو تو یہ کہ مسجد اقصیٰ تو یہ ہے، جب بھی لڑائی ہوگی، کوئی بھی وہ جہاد ہوتا ہے تو اسی تصویر کو دکھاتے ہیں زیادہ تر۔ یہ آپ دیکھ لیا آپ نے؟ بولیں ذرا، خود بھی اس کی تصدیق کریں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، کیا ہے انٹرنیٹ کا؟ 1 منٹ سے پہلے آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، بس کلک کرنے کی دیر ہے۔ تو میں نے عرض کیا، مسجد اقصیٰ کے 19 ستون ہیں، کتنے اندر جو ستون ہیں، اور 70 دروازے ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 70 دروازے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، اگرچہ بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی، لیکن ہے ایمان کامل والی وہ روایت کہ جب آقا معراج کر کے گئے تھے اور ابو جہل کو پتہ چلا تھا، وہ دوڑ کر گیا، پتہ چلا کہ حضور نے یہ کہہ دیا، تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا تھا، تو اس نے کہا تھا کوئی بندہ اگر کہے کہ میں گیا بھی اور آیا بھی، مسجد اقصیٰ میں گیا، آسمانوں میں گیا، اس کو آگ لگ گئی تھی، اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ تو پھر حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا اگر کوئی ایسا کہہ دے، آپ نے فرمایا کوئی کہہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا پھر تیرا نبی کہتا ہے، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں نا تو پھر یہ بات حق ہے، کو میرے محبوب کوئی تو نہیں نا، وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، وہ تو چاہیں اس سے بڑی بھی بات کر دیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ دوڑ کر گیا تھا، کیا بات، کس کے پاس؟ پھر حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یہ باتیں سنی، جی کہنے لگا یہ بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو دروازے گنے نہیں تھے، گئے نماز پڑھائی، عرشوں پر چلے گئے، واپس آئے پھر مسجد اقصیٰ میں، اور پھر واپس آپ کعبۃ اللہ میں آ گئے۔ تو دروازے جب آپ جاتے ہیں تو ضروری نہیں آپ اس گھر کے سارے دروازے بھی گنے جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اب مسجد نبوی میں گئے تھے ہم بھی، تو پورے دروازے تو نہیں دیکھ سکے، 300 سے زیادہ دروازے ہیں مسجد نبوی شریف کے۔ کتنے جی؟ گیٹ ہیں باقاعدہ لکھا 304 305، جو گئے انہیں پتہ ہوگا۔ اب کتنے پھرتے، ہم نے 2-4 دیکھ لیے ہوں گے، کوشش کی چکر لگانے کی، ہاں جی۔
لیکن کیا بتائیں، طبیعت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی جواب دیں، سارے کچھ ہوتا ہے وہاں. اتنی بڑی مسجد نبوی شریف ہے. اسی طرح حرم شریف ہے تو اس کے بھی 100 سے زیادہ دروازے. وہاں بھی کوشش کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ شاید پورے گن لیں، نہیں ہوا ہی نہیں ایسا. آپ یار سے نظریں ہٹائیں تو باقی کام ہونا. کعبۃ اللہ سے نظر ہٹائیں جب وہاں سے باقی چیزیں دیکھتے رہیں، اور جب حضور کے پاس جاتے ہیں تو جالی سے نظریں ہٹیں تو کہیں اور جائے نا بندہ. تو میں عرض کیا کہ مسجد اقصیٰ کے انہوں نے پوچھا کفار نے کہ دروازے بولنا ذرا. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے تو گنے نہیں تھے، نہ دیکھے تھے، گیا بس ایک دروازے سے. پھر کیا ہوا باقی معاملات سرکار نے بتائے. فرماتے ہیں کہ محبوب نے، رب نے فرمایا حبیب ایسا کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہر پردہ ہٹا دیتے ہیں، بس آپ دیکھتے جائیں، جو یہ پوچھتے جائیں آپ بتاتے جائیں. سارے پردے ہٹ گئے، حضور وہاں کھڑے ہیں، وہ پوچھتے تھے یہ دروازہ، کیونکہ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، تجارت کرتے تھے نا کافر لوگ، ان کا یہ دروازہ، ہاں ہاں یہ دروازہ ایسے ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا. وہ دیکھتے گئے تو پکار اٹھے جن کے مقدر میں ایمان تھا. ابو جہل نہیں پکارا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے انذرتہم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. قرآن کہتا ہے کہ ان کو تو موریں لگ گئی تھی. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ مسلمان کا تعلق بولنا ذرا کیا تعلق ہے؟ نہیں، اتنا ہے جتنا کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے، جتنا مسجد نبوی کے ساتھ ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اتنا ہی تعلق ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ مسجد اقصیٰ کے ساتھ. پھر میں آپ کو بتا دوں مسجد اقصیٰ کے 3 نام مشہور ہیں. کتنے جی؟ مسجد اقصیٰ، بیت کیا مقدس نہیں مقدس، بیت اور یہ بھی ایک سازش انہوں نے کی کہ وہاں پر پہاڑ ہے. جیسے کعبۃ اللہ میں آپ ہر طرف نظر دکھاتے ہیں تو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں، کہیں جبل رحمت نظر آتا ہے، کہیں عرفات کا پہاڑ نظر آتا ہے. اللہ آپ سب کو لے جائے. ہاں جی، یوں نظر اٹھاتا ہے تو جنت کے نظارے ہیں بھئی وہاں پر. ہاں جی، پھر کیا بات ہے جب بندہ مدینے جاتا ہے تو تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. وہ ادھر نظر اٹھاتا ہے تو جبل احد اور سارا وہ جبل احد نظر آتا ہے، اور بہت سارے پہاڑ ہیں جو وہاں پر موجود ہیں ہر طرف. ان میں حضور کا روضہ ایسے لگتا ہے ایسے کہ جیسے جنت زمین پر اتر آئی. لگتا نہیں بلکہ ہے. سرکار نے فرما دیا کہ میرے قدموں، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے. کیا ہے؟ لیکن باہر والی جگہ بھی کم نہیں ہے، باہر والی جگہ بھی کم نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہاں پر پہاڑ تھا مسجد اقصیٰ کے بالکل ساتھ، جس کا نام تھا جبل اقصیٰ. کیا نام تھا؟ یہودیوں نے جب قبضہ کیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہوتا ہے. یہودیوں نے آج سے 75 سال پہلے قبضہ کیا تھا. کتنا جی؟ اور یہ یہودیوں کی جگہ نہیں تھی، یہ تو جرمنیوں سے مار کھا کر آئے تھے. انہیں کوئی ٹھہرانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اپنے ملک میں داخلے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں تھا. مسلمان دل کا نرم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے بھلا کیا، نیکی کی ان کے ساتھ، کہ انہیں کوئی اپنے پاس لینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور ہٹلر نے شاید اس لیے کہا تھا کہ میں نے جتنے یہودی مار دیے کچھ باقی رکھے، تاکہ پتہ چلے کہ یہودی کتنی گندی قوم ہے اور کتنی ظالم قوم ہے، اور کس قدر اس پر عذاب اترے، اور کس طرح اس نے نبیوں کو قتل کیا. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اور یہ بات ہے تو اس نے بھی، ہٹلر نے بھی کہا تھا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا اس قوم کو تاکہ پتہ چلے یہ کتنی، وہ بول لو ذرا. ہاں وقت ہوتا تو میں مزید بتاتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف چند باتیں درمیان سے لے رہا ہوں. آقا نے فرمایا کہ سن لو. حضور نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی
7 چیزیں حضور نے اس وقت بیان کی. آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. حضور کب تک؟ فرمایا پہلی نشانی سن لو. سرکار نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ میری وفات ہوگی. کیا ہوگی؟ ایک قیامت کی پہلی نشانی، میں اس دنیا سے اٹھایا جاؤں گا. کل کائنات جن کے ہاتھ میں ہو، جس کو دیکھ کر پتھر سجدہ کریں، جس کو دیکھ کر درخت چلے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کریں. سرکار نے فرمایا سن لو، جس کی بارگاہ میں جبریل امی آئیں اور جبریل امی کہیں حضور اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو یہ جو جبل احد ہے نا پورا سونا بنا دیتے ہیں. ہاں جی، حضور فرماتے ہیں. پھر جبریل امی کہتے ہیں حضور اگر آپ رہنا چاہیں نا قیامت تک، تبلیغ کرنا چاہیں، آپ کو یہ بھی اجازت ہے قیامت تک آپ رہیں. حضور نے فرمایا نہیں. میں نے کہا نہیں، میں جانا چاہتا ہوں. امت کا حال دیکھ رہے تھے. اور پھر یہ بھی فرمایا خبردار یہ مت سمجھنا کہ میری وفات جیسے تمہاری موت ہوتی ہے، تمہاری ڈیتھ ہوتی ہے، تم سمجھتے ہو مر گیا. فرمایا نہ. سرکار نے فرمایا وحیاتی خیر لکم، وحیاتی، بولو تو صحیح، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے. قبرستان سے گزر جاؤں عذاب ختم ہو جاتا. جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی بن جاتا ہے. جو اس کو دیکھ لے جس نے مجھے دیکھنا ہو تو وہ بھی، جس نے مجھے دیکھا ہو تو وہ بھی جنتی بن جاتا. پھر قیامت تک حضور نے فرمایا کہ سن لو میں نے جانا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے فیصلہ کر لیا. لیکن مت سمجھنا، فرمایا جو میرے مزار کو دیکھ لے گا، جو میری قبر انور پر آئے گا، مت سمجھے کسی مردہ شخص کی قبر پر آیا ہوں. جس نے میری قبر کو دیکھا ایسے ہے جیسے مجھے دیکھ لی. مجھے دیکھنے والا جنتی بنتا تھا، جو میرے مزار کو دیکھے گا، قبر انور کو دیکھے گا، وہ بھی جنتی ہو جائے گا. اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. من زار قبری لہو واجبت شفاعتی، اس پر میری شفاعت کیا ہو جائے گی؟ بولو ذرا. واجب. فرمایا وہ حیاتی خیر لکم، میری حیات کیا ہے؟ بولو ذرا. آگے فرمایا وہ ماتی خیر لکم، وہ مماتی. ومات کس کو کہتے ہیں؟ میرا دنیا سے چلے جانا، فوت ہو جانا، گزر جانا. گنبد خضرا کا جو آقا علیہ السلام کی مزار اقدس سے نیچے مت سمجھو آقا نے فرمایا کہ میں مر گیا، مٹی ہو گیا. نانا، مٹی بھی حیا کرتی ہے. فرمایا کہ وحیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ممات بھی کیا ہوگی. اور اگلی بات آقا نے فرمائی سن لو، تم جہاں سے بھی درود بھیجو گے نا، ما من مسلم احد، تم میں سے کوئی ایک مسلمان بھی، ما من مسلم احد، ایک مسلمان بھی جب مجھ پر درود بھیجے گا، حتی رد علیہ السلام، یا سلام بھیجے گا، حتی رد روحی، اللہ نے میری روح کو لٹا دیا ہے تمہارے درود و سلام کا جواب دوں. اب یہ نقطہ بھی یاد رکھ لو، وہ کون سا وقت ہے جب حضور پر درود اور سلام نہیں ہوتا. میں تو مسجد نبوی بار بار ذکر کرتا ہوں، دیکھیے وہاں تو 24 گھنٹے حضور کی بارگاہ میں لوگ کھڑے. تو کوئی وقت ہے جب درود نہ پڑھا جاتا ہو؟ بولو نا. تو حضور کی روح مبارک آپ کے جسم کے اندر ہے، جواب دے سکے. تو میں نے کہا وہ حیاتی خیر لکم، اور کیا کہا آگے؟ وہ ماتی خیر لکم. حضور کی زندگی بھی ہمارے لیے خیر تھی. کیا تھی؟ جنتی بناتی تھی. اور آقا کا چلے جانا بھی فرمایا سن لو. سرکار نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ میری وفات ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ میری مرضی کے مطابق. یہی بات ہے، باتوں سے بات آگے نہ چلی جائے. حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی تھی. خبردار کسی نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، ہاں جی وفات ہو گئی، کوئی نہ کہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر کہہ رہے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرے دل کو اللہ پاک نے شرح فرما دی، کھول دیا میرے دل کو، اور میں فوراً آ کر کہا کہ عمر قرآن پاک نہیں پڑھا؟ حضور سے پہلے کتنے نبی آئے تھے، وہ بھی چلے گئے. اور آقا علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا وما محمد اللہ رسول، یہ بھی رسول ہیں، پیغام دینے آئے ہیں. یہ تو لائق تھے کہ وہاں بٹھائے جاتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں ہوتے، جنت میں ٹھہرائے جاتے، بھیجے ہی نہ جاتے. لیکن رسول بنانا تھا تاکہ تمہیں عزتیں ملیں. کیا ملے؟ عزتیں ملے. فرمایا سن لو جتنے نبی آئے تھے وہ بھی کیا ہوئے، میں بھی جاؤں گا. اور پہلی قیامت کی نشانی یہ ہے حضور کا چلے جانا. پھر آقا نے فرمایا، پھر دوسری بات آقا نے جو فرمائی، فرمایا بیت المقدس اس وقت کس کے قبضے میں تھا؟ بولنا ذرا جی، کوئی نالج کا آپ کا بھی پتہ چلے نا.
عیسائیوں کے. کس کے تھا؟ عیسائیوں سے ہم نے لیا تھا. عیسائیوں نے یہودیوں سے لیا ہوا تھا. ہاں جی، اصل میں ہمارا تھا. اصل میں کیا تھا؟ ہمارا تھا. تو میں یہ بھی بتاتا جو فتح ہوا اور کیسے ہوا، لیکن وقت کم ہے. آقا نے فرمایا سن لو، اگلی بات یہ بتا رہا ہوں. دوسری بات آقا نے فرمائی میری وفات کے بعد خوشخبری سن لو. میں جا رہا ہوں، یہ تو ہے میری وفات، لیکن آگے خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی بھی تمہاری ہوگی. فتح ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ پھر وہ وقت آیا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا. صرف 12 سال کے بعد. کتنا؟ 12 سال سے 14 سال کے بعد وہ وقت آ گیا جب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے لشکر بھیجے. خالد بن ولید گئے، حضرت عبیدہ بن جراح گئے. تو کیا کہا عیسائیوں نے؟ انہوں نے جب دیکھا، نشانیاں دیکھیں، انہوں نے کہا بھائی ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. لڑنا جتنا لڑ لیا. آپ ایسا کریں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مسجد اقصی فتح ہوگی، جب فلسطین جو ہے اس پر مسلمان آئیں گے، تو ان کا خلیفہ جو ہے وہ آئے گا، چابی وصول کرے گا ہم سے. اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں بغیر لڑے، ہم چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم چابیاں دینے کے لیے. تو اس وقت جب آپ کے پاس پیغام پہنچا سیدنا فاروق اعظم کے پاس، آپ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کو بلایا. کوئی فیصلہ نہیں تھا جو آپ کے بغیر ہو، مولا کائنات کے بغیر ہو. کہا اب یہ بات آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں خود آئیں. میں نے فوجیں بھیج دی ہیں، میں کہوں گا وہ کاٹ کر رکھ دیں گے ان کو. ہماری فوجیں انہیں کیا کریں گی؟ وہ ہار مان رہے ہیں، چابیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خلیفہ خود آئے. کیا آئے خلیفہ؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ. بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں؟ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میرا وہاں جانا بنتا ہے کہ نہیں؟ یا یہیں بیٹھ کے کام کر دیا جائے، فوجوں کو کہیں کہ انہیں کاٹ کر رکھ دے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا آپ خلیفہ ہیں. کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو جانا چاہیے. ہمارے ہوتے تو پروٹوکول بنتا، بینر لگتے، آ رہے ہیں بادشاہ سلامت، نکلو بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. نہیں، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کوئی قافلہ میرے ساتھ نہیں جائے گا اور کوئی صحابی نہیں جائے گا، صرف ایک سواری ہوگی. کتنی جی؟ ایک میرا غلام ہوگا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مولا کے. فرمایا میں ہوں گا. کیا ہوگا؟ ہم چلیں گے. اب کیا ہوا؟ سواری ایک تھی. سواری ایک تھی. اونٹنی بندے کتنے؟ ایک کون ہے؟ آقا سیدنا امیر المومنین. آج ہمارے لیڈر تو ہمارے گاڑیوں کے پاس ہی نہیں کھڑے ہونے، ہاتھ کوئی لگا دے پھر دیکھنا. لیکن حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سفر زیادہ ہے، چاہتے تو 2 سواریاں لے لیتے. نہیں، فرمایا بیت المال ہے، اسلام کا مال ہے، غلام میرا ہے، غلام میرا. حالانکہ میشن پر جانا تھا، سرکاری کام تھا، چاہتے تو 100 گھوڑے نکال لیتے بیت المال سے. یہ نہیں کہ پاس کچھ نہیں تھا. خبردار کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں. نا 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بن رہے تھے اور فلسطین کیا تھا؟ فتح کر رہے تھے. چاہتے تو جناب بہت بڑا پروٹوکول. نہیں، ایک ہی سواری، ایک ہی 2 غلام، ایک رسول اللہ کے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم اور ایک سیدنا فاروق اعظم کا بھی غلام اور حضور کا بھی غلام. تو آپ نے فیصلہ فرمایا. آپ نے فرمایا ایسا ہوگا، ہم جو ہے نا سارا سفر اس کو ماپ لیتے ہیں. ایسا ہوگا ایک منزل غلام سوار ہوگا اور میں اونٹ کی نکیل پکڑوں گا، سواری کی. اللہ، یہ ہے اسلام جس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ہے جو لوگ کہتے تھے ریاست مدینہ، ریاست، جس کو خبر ہی نہیں کسی کو ریاست مدینہ کیا ہے. اور ایک آدمی ٹی وی پر بک بک کر رہا تھا، کہتا جی ریاست مدینہ کیا ہے. وہاں تو کسی کے پاس روٹی نہیں تھی، جہاں لڑتے تھے. ان کو کیا پتا؟ اب میں لفظ وہ نہیں کہہ سکتا ممبر پر، ورنہ میں بھی کوئی زبان سے ایسی بات کرتا. ان بغیر کیا پتا ان کو؟ ہاں جی، ریاست مدینہ کیا؟ تو فرماتے آپ نے فرمایا ایک منزل کون ہوگا سوار جی؟ او بولو یار. اور ایک منزل فاروق اعظم. اب باری باری جب بالکل فلسطین کے قریب گئے، میں کہہ رہا تھا وہ مسجد اقصی کے قریب کون سا پہاڑ ہے؟ بیت الاقصی. اب اس کا نام بدل دیا گیا، ہیکل سلیمانی رکھ دیا گیا تاکہ وہ جگہ بھی بدلے.
نقشہ بھی بدلیں اور ساری چیزیں بدل کر ہم قبضہ کریں. سنیں تو جب وہاں قریب آئے، اب سارے عیسائی اکٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں یہودی رہتے ہیں وہ بھی اکٹھے ہوئے ہیں، سارے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، کتنی شان سے آ رہا ہوگا، کتنا پروٹوکول ہوگا، پتہ نہیں کتنی فوج لے کر وہ ساتھ آئے گا. اب تیار ہیں. دور سے ایک اونٹنی نظر آتی ہے، اس کی گرد پاؤں سے اڑ رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ وہ آ رہا. اور سب جو فوج وہاں پر تھی حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اور عبیدہ بن جراح کی قیادت میں وہاں پر تھے. انہوں نے کہا ہمارے امیر المومنین جو ہیں وہ آ گئے ہیں. تو وہ دوڑے. اب سوار اوپر کون تھا؟ بولنا ذرا، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے بھائی اب جگہ آ گئی ہے، ہاں جی اب ذرا میرے پتہ چلے کہ میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا حکمران ہوں. انہوں نے کہا حضور آپ ذرا سوار ہو جائیں، اب لوگ استقبال کے لیے آئیں گے، آپ کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، یہی تو دکھانا ہے اسلام کیا ہے. ہاں جی یہی تو دکھانا ہے ان کو کہ آقا جو دین لے کر آئے وہ ہے کیا، ریاست مدینہ کیا ہے اور نظام اسلام کیا ہے. لوگ ڈراتے ہیں صرف اسلام سے، کہتے ہیں اسلام آ گیا چوروں کے ہاتھ کاٹ دیں گے، ہاں جی عورتوں کو دوپٹے پہنائے جائیں گے، یہ چیزیں. اور یاد رکھ لو پہلے اسلام کھانا دیتا ہے، نظام قائم کرتا ہے، نظام قائم کر کے ہر ایک کو روٹی دیتا ہے، حیا کی ترغیب دیتا ہے، پھر اسلام کہتا ہے کہ اگلی باتیں کرو. اب یہ نہیں کہ ایسی آ کے چور، وہ تو چور کا ہاتھ کٹ رہا ہو اور مولا کائنات علی المرتضیٰ آ جائیں. آپ فرمائیں فاروق اعظم اس چور کا ہاتھ مت کاٹ. آپ فرماتے اس نے چوری کی ہے. فرمایا دیکھو تو صحیح کیوں کی ہے، یہ بھوکا تھا، بھوک کی وجہ سے کی ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری تھی، حکمرانوں کی ذمہ داری تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں سیدنا فاروق اعظم کی سواری قریب آ گئی ہے اور لوگ دوڑتے ہیں. اور کیا وہ کسی نے کیا لکھا ہے کہ سما کس قدر خوبصورت یارو، سما کس قدر خوبصورت یارو کہ ڈاچی کے اوپر غلام آ رہا. ان کے یہ اسلام ہے، یہ عمر ہے جس سے ہم ڈرتے تھے، کامتے تھے. اچھا یہ ہے تو پھر واقعی ان پر اللہ کی عطا ہے، یہ واقعی آخری نبی کے خلیفہ ہیں. کتنے تھے جو کلمہ پکار اٹھے اور سیدنا فاروق اعظم اس شان کے ساتھ کیا تھی، عاجزی کے ساتھ ہاں جی فلسطین میں داخل ہوئے اور آپ نے اعلان کیا. کوئی وہاں پر قتل و غیرت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا آئیں ہم چابی دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے بھی ہمارا تھا، پہلے بھی ہمارا تھا. قرآن کہہ رہا ہے مسجد الاقصی الذی بارکنا، اور حضرت عمر نے دوبارہ ان سے قبضہ نہیں تھا، کیا تھا، واپس لے لیا. اگر وقت ہوتا تو بہت ساری چیزیں تھیں جو رہ گئیں. یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے جو ابھی میں بتا رہا تھا. آقا نے فرمایا کہ میری وفات سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی. اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر کسی جمعۃ المبارک میں ضرور اس پر گفتگو کریں گے تاکہ دوستوں کو پتہ چلے کہ کیا شان ہے مسجد اقصیٰ کی اور کیا ہمارا رشتہ ہے مسجد اقصیٰ سے.